صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفر کے دوران ظہر کی نماز پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ 2 فرض پڑھا کر اپنے خیمے میں چلے گئے. تو بعد میں لوگ سنتیں ادا کرنے لگے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ نوافل یعنی سنتیں ادا کر رہے ہیں، سنت مؤکدہ. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر نوافل ہی ادا کرنے ہوتے تو میں فرض نہ پورے پڑھ لیتا. میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ رہا. ان میں سے کسی کو بھی میں نے سفر کے دوران 2 فرض سے زیادہ پڑھتے ہوئے نمازوں میں نہیں دیکھا. ہاں مگر جو مغرب کی نماز ہے اس کے لیے الگ سے حدیث موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت پڑھنی ہے، باقی تمام نمازیں 2 رکعت. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے متفق علیہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. پھر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موت دے دی. پھر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ ان کی بھی موت آ گئی. پھر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا. میں نے ان میں سے کسی کو بھی فرض نماز 2 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہوئے سفر میں نہیں دیکھا، اور ان کے علاوہ اور رکعتیں جو ہے 7 نوافل سنت مؤکدہ وہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحیح روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران فرض نماز سواری سے اتر کر زمین پر پڑھا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز تہجد اور وتر وغیرہ سواری پر ہی ادا فرمایا کرتے تھے اور رکوع اور سجدوں کے لیے اشارہ فرمایا کرتے تھے، اور اس میں قبلے کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے. سواری جہاں جہاں مڑتی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے چلے جاتے. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں نوافل بھی ادا فرمایا کرتے تھے. اچھا، اب یہ نوافل کون سے تھے؟ یہ وہ نوافل نہیں ہے جو فرض نماز کے ساتھ سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ نوافل ہیں. لیکن اس سے کم از کم یہ ثبوت ضرور مل گیا کہ سفر کے دوران نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، یہ جائز ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. اور یہاں یہ بھی حدیث یاد رکھیں جو سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کسی کے فرض کم پڑ جائیں گے نامہ اعمال میں اور اس کے فرضوں میں کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے نوافل دیکھو، اور اگر نوافل موجود ہوئے تو ان کو فرضوں کے بدلے تول کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. تو یہ نفلی عبادات جتنی ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن اس میں بھی پینڈولم کی 2 ایکسٹریم ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھنا سفر کے دوران یہ ضروری ہے، تو ان کا موقف بالکل غلط ہے. یہ آپشنل ہے، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ثواب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کچھ گناہ نہیں ہے. لیکن پریفریبل یہی ہے کہ نوافل ساتھ نہ پڑھے جائیں.